کیونکہ اگر گورنر راج لگانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کے پی کے میں، تو آپ لوگ ابھی اس وقت ڈائریکٹ پارٹی بھی ہیں، اس کے اندر کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں جو بات بار بار فلوٹ کی جا رہی ہے کہ صوبے کی صورتحال نہیں سنبھل رہی، اس کی وجہ سے گورنر راج جو ہے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ یشوین. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے خود آئین کا ذکر کیا کہ اس میں مکمل ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی نے سب سے پہلے اس کو انڈورس کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نے اس سلسلے میں کوئی کنسلٹ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ کوئی کنسلٹیشن ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی رائے دی ہے. اور میں سمجھتی ہوں وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنا جو ہے ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. ان کو دہشت گردی کے مسائل کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، عوام کے مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ صورتحال جو ہے وہ صوبے کے اندر وہ اچھی رہے. میں تو نشانہ ویسے لگ رہا ہے وزیر اعلیٰ ہی ہیں، ان کو خالی مروب کرنے کے لیے، ان کو کارنر کرنے کے لیے شاید یہ رومرز پھیلائے جا رہے ہیں. نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کل جو ہے گورنر کے پی فیصل کنڈی صاحب کا بیان پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جو ہے ابھی جو میٹنگ ہونے والی ہے سی پہ یا کیا اس کے اوپر جو ہے چیف منسٹر صاحب نے ایگری کیا ہے کہ ہی وڈ لائک ٹو اٹینڈ دا میٹنگ. تو میں سمجھتی ہوں کہ خوش آئند بھی ہے. تو باقی یہ کہ پیپلز پارٹی کو کسی نے کنسلٹ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے اس پہ کوئی رائے نہیں بنائی. کنڈی صاحب نے اپریشیٹ کیا، اس لیے یہ بھی چل رہی ہے خبر کہ شاید وہ ریپلیس بھی ہو سکتے ہیں. وہ چیف منسٹر کو اپریشیٹ کریں تو ریپلیسمنٹ پر بن رہی ہے شاید. ایک چیز جو مجھے سیریسلی وچ از کنسرننگ کہ ہم اسپیکولیشنز پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. ایک طرف فیک نیوز کی بہت بھرمار ہے، یعنی فیک نیوز بھی نہیں، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف اے کانسپریسی، کیونکہ جس قسم کی خبریں جو ہے جنریٹ ہو رہی ہیں اور جس قسم کی خبریں منسوب ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے فورن میڈیا اسپیشلی بھارت سے وہ جو ہے جس طریقے سے ان پہ تبصرے ہو رہے ہیں، ایسے لگتا ہے ایک بہت ڈیزائنڈ اسٹریٹجی ہے. بھارتی میڈیا کو کوٹ کرنا تو زیادتی ہے، وہ تو خالی سوشل میڈیا پہ چلنے والی میم کو بھی خبر سمجھ لیتے ہیں، ان کا تو اتنا ہی کیلیبر ہے. ہمارے ہاتھ سے بھی اب جب سے یہ اس کا ٹویٹر نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اس نے اور بھی اس. لیکن سیر یہ اسپیکولیشن نہیں ہے نا، وزیر مملکت ہیں قانون کے بیرسٹر عقیل نے یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر. آج اسپیکر صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا، ویسے بیرسٹر عقیل تھے نہیں ہاؤس میں ورنہ وہ جواب دیتے، وہ سینٹ میں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا. بعض دفعہ مجھے لگتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے بھی بیانات دیے جاتے ہیں. بہت سارے جو بھی بہت سارے ایسے یا ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کنسلٹ کیے بغیر وہ اس قسم کی کوئی رائے بنا لیں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کا احترام بھی کرے گی اور آئین کی محافظ بھی ہے. تو آئی بلیو کہ جو آئینی کردار ہے وہ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ بڑا سالڈ ہے. آپ کہہ رہی ہیں کنسلٹ نہیں کیا، میں اس کے اوپر مزید بھی بات کروں گی. ذرا بخاری صاحب سے پوچھ لیں سر. ایک تو جو بات میں نے بھی ابتدائیے میں بھی کہی ہے، کنڈیشنز ہیں لیکن غیر آئینی چیز نہیں ہے گورنر راج لگانے کی جہاں تک بات ہے. ریزن جو دی جا رہی ہے وہ یہی دی جا رہی ہے کہ بارڈر کی سچویشن، صوبے کی سیکیورٹی سچویشن اور آپ لوگوں کا عدم تعاون. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ حالات تو قابو میں نہیں آ رہے. یہ بیرسٹر عقیل نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے ڈینائی بھی کیا ہے گورنمنٹ سے، ٹو بی فیئر آن دیم، لیکن پھر بھی یہ بات اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. کیوں تعاون نہیں کرتے آپ لوگ کہ یہ بات یہاں تک پہنچے ہی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسمین. اگر یہ بات آپ کی درست مان لوں تو پھر تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سارا بار آتا ہے. جو بارڈر سیکورٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. آئی جی کے جو کے پی کا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا. چیف سیکرٹری جو کے پی کا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا. اور فیڈرل گورنمنٹ تو اتنی نالائق ہے کہ اسلام آباد کچہری کے اندر دل میں دھماکہ ہو گیا آ کے، اتنے لوگ شہید ہو گئے. یہ تو ان کی کمپٹنسی کی بات اگر ان کی بات مانوں اور اسی کو اگر آگے کنٹینیو کر دوں اور میں یہ کہوں کہ جی 1200+ کلومیٹر کا بارڈر ہمارا ہے افغانستان کے ساتھ اور جس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتی ہے. اسی طرح اگر میں بلوچستان میں چلا جاؤں تو اس صدی کا سب سے بڑا جو واقعہ ہوا وہ ٹرین جو کا ایشو ہوا وہاں پر جعفر ایکسپریس کا، وہ دنیا میں آپ کو اور مثال نہیں ملتی. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پی کے جو بلوچستان کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد کوئٹہ سٹی میں نہیں گھوم سکتے اکیلے وداؤٹ اسکارٹ کے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اگر مریم کا میں نام لے لوں، مریم بی بی کا، ان کو کہیں ذرا ڈے ٹائم میں اکیلے کچے کے علاقے سے تو چکر لگا کے آ جائیں. پنجاب تو بہت چھوٹا سے وہ نہیں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے. پرابلم کو وہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، لیکن پرابلمٹک چیزیں تو ہیں. آپ سی ٹی ڈی نے جتنے ایکشنز یا جتنا کام پنجاب میں کیا یا جتنے آپ کے دیکھ لیں کہ جو انکاؤنٹرز ہوئے پنجاب میں جو انکاؤنٹرز ہوئے کہیں بھی نہیں ہوئے. تو آپ ذرا جائیں اگر آپ کا صبح اتنا ہی دور کا جلا ہوا تھا. کرائم کو ٹیررزم یا انسرجنسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ کرائم ہے، ایسی چیز نہیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملزم،
एक चीज होती है इसको हम कहते हैं मुजरिम, आप पकड़ते हैं उसको कानून के पास लाते हैं और वो डिसाइड करता है। अच्छा अली गौहर साहब आगे बिफोर आई गो एक छोटी सी बात आप भी इवन मैं यही मैं बसाल अगर दे दूं ना सिंध के लिए, तो जरा सिंध के वज़ीर आला साहब को कहें जरा रात को या डे टाइम में जरा इंटीरियर सिंध का अकेले विजिट तो कर, तो इतने हम किसी बहुत अच्छे माहौल में नहीं गुजार रहे टाइम, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये तो मानने लगे जो दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके एक दफा एंटर हो गया आपकी टेरिटरी में, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको अंदाजा है ना वो बॉर्डर कैसा है? किसने रोकना? नहीं सबको अंदाजा, समझते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये बात नहीं है, ये कह देना बड़ा आसान है। हमने कब कहा है कि आप क्रॉस द बॉर्डर जो है एक्टिविटीज मत करें या क्रॉस द बॉर्डर आने को रोकें या ना रोकें? कब कहा है हमने? मुझे एक जगह बता दें, किसी सीएम की हमारी कोई एक स्टेटमेंट बता दें। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि जो आप एक्शन करते हैं इनसाइड द कंट्री, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ द प्रोविंस केपी, उसको जो आपका जो है उसको पहले कंसल्ट कर ले। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तो एक मसला है। चले मैं नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए, साहब भाइया सुन लीजिएगा, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें। कंसल्ट करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप जब करेंगे आप वहां के पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे। मीटिंग में बुलाते हैं आपके चीफ मिनिस्टर नहीं जाते, मीटिंग में बुलाना नहीं, आपने खुद चल के उधर जाना है, आपने सुबह के पास जाना है। ईगो इशू है, ईगो की बात नहीं है, लॉ कहता है आपको आप जहां जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बुलाए तो चीफ मिनिस्टर जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इतने सीरियस होते हैं ना तो वो वहां पर जा चुके होते हैं। वो तो सलाह में भी पंजाब में नहीं गए, उनकी तो ये है कि उनके बाहर के दौरे ही नहीं खत्म हो रहे। लेकिन ऑन द अदर साइड में आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि हमने तो सिर्फ ये कहा था ना कि बैठें, उलमा मशाइख को बताएं, टीचर्स को बुलाएं, प्रोफेसर्स को बुलाएं, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं और बताएं हम ये कर रहे हैं। और आपके हाइब्रिड जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऑन एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी कोलैटरल डैमेज जरूर होता है। व्हाट इज कोलैटरल डैमेज? हम चार बंदे बैठे हुए हैं, एक गुनाहगार है, मुझे ब्रेक भी लेनी है, वक्त थोड़ा सा महदूद होता है। ब्रेक से पहले गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो थोड़ा सा इसी से आगाज कर लेते हैं, क्यों ये रूमर्स जो है वो स्प्रेड किए जा रहे हैं कि गवर्नर राज लगने लगा है केपीके में? बैरिस्टर अकील को ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, बजाय इसके कि बैठ के मामलात को सही करें? सर क्यों ये वज़ीर आला को मरूफ करने की कोशिश है जो नए आए हैं अभी वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशफीन, आपको मुझे तो फील हो रहा था कोई सोलो प्रोग्राम कर रही नहीं। अब आपने जो एक तो सर आपने लेट ज्वाइन किए हुए, तो उनकी बारी के ऊपर बात कर रही थी उनके साथ। जी बोलने की इजाजत नहीं है, गौर भाई ने माइंड कर लिया तो फिर सूबे के ऊपर गवर्नर राज नहीं वैसे वो ऐसे करते नहीं ना जी सर। मैं तो बुखारी साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ और ये बोल रहे थे और उस चीज को देख रहा था कि यार हमारे पास तो हमें तो किस चीज का पता ही नहीं। सारी बातें जो ज़हीन फ़तीन लोगों जैसी होती हैं वो तो बुखारी साहब ही करते हैं। क्योंकि हमें तो यही पता है 2 और 2 4 होते हैं। और आपने सोचा कि आप लोग जो है मुझे मार लेंगे, मैंने सोलो सेगमेंट कर लिया। लेकिन चले सर सवाल का जवाब दे दे, मैंने ब्रेक भी लेनी है जी। देखिए बात ये है कि ये बात बड़ी क्लियर है कि केपीके में जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 9 मई के वाकयात हुए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जब जाफर एक्सप्रेस का कोयटा में वाकया हुआ था और उस वाकये के बाद जिस तरह से जो मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था इंडिया का, जिस तरह की वो कैंपेन चला रहा था और उस कैंपेन का जो मतलब है कि जो इनके व्लॉगर्स थे वो जिस तरह से उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, जिस तरह से पीटीआई के मतलब जितने भी बोलने वाले लोग हैं वो जिस तरह से उनकी नक्शा कशी कर रहे थे और जिस तरह से उन दहशतगर्दों की तारीफें कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो सारी चीजें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। अब आ जाते केपी की तरफ और बॉर्डर की बात की जा रही। देखिए जब बानी पीटीआई के ट्विटर से ये धमकियां आए कि खबरदार हम किसी कीमत पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ऑपरेशन किन के खिलाफ, किन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है? जो लोग के आपके बच्चों को मार रहे हैं, जो लोग आपकी माओ और बहनों को मार रहे हैं, जो लोग आपके बिल्कुल नौजवान जो फौज के जवान हैं उनको शहीद कर रहे हैं, जो लोग आपके फौज के ऑफिसर्स को शहीद कर रहे हैं। आप कहते हैं आप उनसे गुफ्तो शनीद करें। भाई गुफ्तो शनीद करते हुए तो मुद्दे गुजर गई, लाखों हजारों लोग जो हैं वो जामे शहादत नोच कर चुके। आप रोज ब्लास्ट हो रहे और आप कह रहे हैं कि उनसे नेगोशिएट करें, उनसे गुफ्तगू करें। और अली गौहर बलोच साहब जो चीफ मिनिस्टर है नए, वो ये नहीं कह रहे, ये भी तो माइंड में रखे ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे अमन और अमान की सिचुएशन में किसी के साथ भी बैठना पड़ा, चाहे वो फाकी हुकूमत है चाहे वो इदारे, मैं हाजिर हूँ। तो सर फिर उनको क्यों टारगेट करना है?
یشفین صاحبہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ بات میں ٹاک شوز میں بیٹھ کے کوئی بات کر دوں، بخاری صاحب کوئی بات کر دے، یا کوئی کے پی کے گورنمنٹ کا کوئی آدمی آ کر یہ بات کر دے جی ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے قول اور فعل میں زمین آسمان کا تضاد ہو. وہ آپ کی کسی آپ باقی باتیں سیاسی چھوڑ دیں، سیکورٹی کے اوپر جس سے پہلے دیکھیں نا، اور ان کا قصور نہیں، یہ تو خود کہتے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان، ہمیں ان پہ افسوس نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ خدارا آپ سیاسی پارٹی کا لبادہ اڑنا چھوڑیں، جو کہ آہستہ آہستہ اتر رہا ہے، ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ منسٹر جو ہیں لا کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ادھر پیش آ رہی ہے. جب نہ آپ دہشت گردوں کو روکیں، وہ بارڈر 3 صوبوں سے افغانستان کے شہریوں کو وہاں سے ڈھونڈ کے باہر واپس بھیجا گیا ہے. کہ میں گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے، وفاقی وہاں صوبائی حکومت ہے، وہاں پر کسی افغانی کو آپ نہ باہر بھیج سکتے ہیں نہ کچھ، آپ کتنا انٹرفیئر کر سکتے ہیں جب تک صوبائی حکومت آپ کے ساتھ. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، میں نے مجھے ایک بریک لینی ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا سر کہ بارڈر سے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بارڈر سے روک نہیں سکتے. سر بارڈر سے روکنا ان کا کام نہیں ہے، وہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بارڈر سے آنے آپ لوگ دیتے ہیں، وفاقی حکومت پہ الزام ان پر. سے لوگوں کو پکڑ کے واپس افغانستان بھیجنا ہے، جس کے لیے یہ تیار نہیں ہے، کے روکنے کے لیے تیار نہیں، بارڈر تعامن کرنے کے لیے یہ تیار نہیں. اچھا، افغان مہاجرین کی پالیسی کو بھی سہیل آفریدی صاحب نے انڈورس کیا، انہوں نے کہا میں ساتھ کھڑا ہوں حکومت کی پالیسی کے. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ باتیں پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے آن گراؤنڈ. اچھا مجھے